اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ کل غسل میت کی کیفیت کے سلسلے میں یعنی میت کو غسل کس طرح دیا جائے گا اس کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے تھے، آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 560، اگر بیری اور کافور یا ان میں سے کوئی ایک نہ مل سکے یا اس کا استعمال جائز نہ ہو، مثلاً یہ کہ غصبی ہو، تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ ان میں سے ہر اس چیز کے بجائے جس کا ملنا ممکن نہ ہو میت کو خالص پانی سے غسل دیا جائے اور ایک تیمم بھی کرایا جائے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر بیری کی پتی یا کافور نہ مل سکے، کسی ایسی جگہ ہو بیابان میں، صحرا میں، جیسے عراق وغیرہ کے صحرا ہیں، اگر ایسی جگہ پہ ہو اور کافور نہ مل سکتا ہو، اسی طریقے سے بیری کی پتی نہ مل رہی ہو، تو ایسی صورت میں کافور کے بدلے خالص پانی سے غسل کرائے گا اور بیری کی پتی کے بدلے بھی خالص پانی سے غسل کرائے گا اور اس میت کو ایک تیمم بھی کرایا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کافور ہو بھی یا بیری کی پتی موجود بھی ہے لیکن ایسی جگہ ہے کہ اسے استعمال نہیں کر سکتے، یعنی کسی ایسے شخص کی ہے کہ جس کی اجازت نہیں ہے، تو ہم اس کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ اس بیری کی پتی کو یا کافور کو استعمال نہ کیا جائے بلکہ اس کے بدلے خالص پانی سے غسل دیا جائے۔ پہلا، بیری کے پتی کے بدلے خالص پانی سے غسل دیا جائے، دوسرا کافور کے بدلے خالص پانی سے غسل دیا جائے، پھر تیسرا غسل اسے خالص پانی کی وجہ سے دیا جائے گا۔ کیونکہ میت پہ 3 غسل واجب ہیں لہٰذا الگ الگ 3 غسل دیے جائیں گے، ایک بیری کی پتی کے بدلے، ایک کافور کے بدلے اور تیسرا خالص پانی سے کہ جو خود ہی دیا جانا ہے۔ اس کے بعد میت کو تیمم بھی کرایا جائے گا، تب یہ ارکان مکمل ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 561، جو شخص میت کو غسل دے ضروری ہے کہ وہ عقل مند ہو اور مسلمان ہو۔ قول مشہور کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ اثنا عشری ہو اور غسل کے مسائل سے بھی واقف ہو، اور ظاہر ہے کہ جو بچہ اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہو اگر وہ غسل کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہو تو اس کا غسل دینا بھی کافی ہے۔ چنانچہ اگر غیر اثنا عشری مسلمان کی میت کو اس کا ہم مذہب اپنے مذہب کے مطابق غسل دے تو مومن اثنا عشری سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، لیکن وہ اثنا عشری شخص میت کا ولی ہو تو اس صورت میں ذمہ داری اس سے ساقط نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص بھی میت کو غسل دے رہا ہو تو ضروری ہے کہ وہ شخص عقل مند ہو، مسلمان ہو، اور شہرت کی بنا پر یہ مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ وہ اثنا عشری بھی ہو۔ اگر کسی اثنا عشری شخص یعنی شیعہ کو غسل دیا جا رہا ہو تو شیعہ ہی ہو، لیکن اگر کوئی ایسا بچہ کہ جو اچھے برے کی تمیز رکھتا ہو، جو مسائل سے واقف ہو، اگر اس کی عمر 15 سال نہ بھی ہو، اگر وہ مسائل کو جانتا ہے اور اچھی طریقے سے غسل دے سکتا ہے تو اس کا غسل دینا بھی کافی ہوگا۔ اگر غیر اثنا عشری یعنی مثال کے طور پر کوئی سنی ہے یا کوئی شش امامی ہے کہ جو 12 اماموں کو نہیں مانتا، تو ایسی صورت میں اگر اس میت کو کہ جو شش امامی تھا وہ شخص مر گیا اور اس کو شش امامی ہی غسل دے رہا ہو تو اس کا غسل دینا کافی ہوگا۔ اب اثنا عشری کو یعنی شیعہ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اس شش امامی کو غسل دے، لیکن اگر یہ اثنا عشری اس شش امامی کا ولی تھا یعنی اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کی سرپرستی میں رہتا تھا، اگر وہ شش امامی بھی کیوں نہ ہو، میت شش امامی ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس اثنا عشری پہ ضروری ہے یعنی اس شیعہ پہ ضروری ہے کہ اس شش امامی کو خود ہی غسل دے اور خود ہی اپنے طریقے سے
اس کو غسل دے کر دفنائے۔ اگر یہ شش امامی جو مر گیا ہے اگر اس شیعہ کے سرپرستی میں نہ رہتا ہوتا تو اس پر ضروری نہیں تھا، شیعہ پر ضروری نہیں تھا کہ اس شش امامی کو غسل دے، لیکن کیونکہ وہ شیعہ کے سرپرستی میں رہتا تھا تو ضروری ہے کہ یہ شیعہ شخص اس میت کا غسل دے اور اس کو اپنے طریقے سے دفنائے اور کفنائے۔ مسئلہ نمبر 562، جو شخص غسل دے ضروری ہے کہ وہ قربت کی نیت رکھتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے غسل دے۔ یعنی اگر کوئی شخص میت کو غسل دے رہا ہو تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے غسل کو انجام دے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے درمیان بڑپن دکھانے کے لیے یا لوگوں سے واہواہی لوٹنے کے لیے یہ غسل نہ دے، بلکہ یہ غسل، یہ عمل اس کا اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔